ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں۔ پاکستان پاکستان نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق اسکولز میں انٹرپرینیورشپ جو پروگرام ہے، یعنی آپ اس کو سمپلی کہہ لیجیے کہ بزنس سکلز یا فائنینشیل سکلز جو پروگرام ہے، ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، اور جس میں جو صلاحیت ہے اس کو یہ موقع دیا جائے۔ تو الحمدللہ ویسے ہم نے اس کے اوپر کئی سالوں سے پروگرام، یعنی ہم اس کے اوپر گاہے بگاہے کام کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے باقاعدہ اس کو پروگرام کے تحت لانچ کر دی کہ اس کو ایجوکیشن کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ٹیچرز بھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں کافی محنت سے کام کر رہے ہیں، اساتذہ کرام بھی۔ تو آج یہ جو بچوں نے کچھ بنایا ہے یہ صرف اس کا افتتاح ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کا وہ واحد ادارہ الحمدللہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جس کی صرف پریزنس نہیں ہے بلکہ بچوں کی سکلز کی، عام طور پہ اسکول اور کالجز کی آپ ویڈیو دیکھیں گے نا سر قانون صاحب، تو اس میں کیا ہوگا کہ پیسے دے کے وہ کچھ پروفیشنل ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اسکول کی ایڈورٹائزمنٹ کی۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اپنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی کم از کم 1000 ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں جو بچوں نے ٹیچرز کی بنی ہوئی۔ مطلب یہ پروفیشنل بہت آسان کام ہے کہ آپ کسی مارکیٹنگ ایجنسی کو پیسے دیں آپ اور وہ آپ کی ایک ویڈیو بنا دیں، اور اس میں آواز بھی ان کی اپنی ہوتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ آواز بھی ان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو صلاحیت ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اظہار بیان کی، کمیونیکیشن کی جو سکلز ہے، تقریر، نظم، نعت، ترانے اور اسی طرح سے مختلف قسم کی جو کمیونیکیشن کی بچوں کے اندر ابیلٹی، الحمدللہ 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہمارے بچوں کی ہیں۔ میری اپنی ویڈیو جس میں ہم پیرنٹنگ کو، پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے، 200 کے قریب 200 کے قریب 180 ویڈیوز جو ہے وہ میری اپنی ہے اس بارے میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور 100 سے زیادہ مور دین 100 ہمارے اپنے ٹیچرز کی ویڈیوز ہیں، اساتذہ کرام کی ویڈیوز ہیں بچوں کو۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے سارے سلام صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جو کہ گجرات یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں ماسٹرز آف فزکس میں اور میتھ میں۔ تو انہوں نے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ لانچ کی ہم نے الحمدللہ، جس کے تقریباً آپ یہ کہہ لیجیے کہ 1 لاکھ کے قریب اس کے ویورز ہونے والے ہیں اس وقت۔ تو اس میں اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں آپ سائنسدان کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو وہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ محترم مہمانان گرامی سے کہ آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، 4 منٹ کی ویڈیو ہے کہ بچوں کو صرف سائنس پڑھائیں نہیں بلکہ گھروں میں بچوں کو سائنسدان بنائیں۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو، تو یہ جو پروگرام ہے جی اس میں انشاءاللہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر زین بٹی صاحب جو کہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ شوگر کی جو یعنی ڈائبٹیز کی جو اس وقت ڈیزیز ہے ملک میں، اس کے اوپر بھی ان کی اسپیشلائزیشن ماشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو میں ان کو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں یہ اپنے تمام بچوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی، ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بیٹا یہ جو کام ہے، آپ کا کوئی بھی شوق ہے جو آپ کا انٹرنل ایک، یعنی آپ کو ایک کام اچھا لگتا ہے نا کہ یہ مجھے کام اچھا لگتا ہے، وہ مٹی سے کوئی چیز بنانا ہے، وہ پودے اگانا ہے، وہ کپڑے سے کوئی چیز بنانا ہے، بس بزنس کے لیے ہے کہ آپ اس کو مارے نہیں، آپ اس پہ شرمندگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اسی میدان کو آپ آگے لے کے چلیں۔ آپ کے لیے وہی انشاءاللہ تعالیٰ MBBS سے کم نہیں ہے، آپ کے لیے وہ بھی UET کی ڈگری سے کم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کسی بھی PhD کی ڈگری سے کم نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم جہاں جس اسٹیج پہ آج کھڑے ہیں، جو سائنس پہنچی ہے وہ اسی طرح سے پہنچی ہے۔
کہ ایک بچے کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایک انسان کے ذہن میں آئیڈیا آیا، اور اس نے کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، اس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. کسی نے بیڈ فورڈ انجن بنا دیا، اور آج دنیا جو ہے وہ ہوائی جہازوں میں اڑتی پھر رہی ہے. وہ اسی طرح سے ایک انسان کے ذہن میں آیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جی وہ سڑک کے اوپر جناب ایک انجن لے کے اتنی بڑی ایک مشین لے کے وہ پھر رہا ہے. اسی طرح سے کسی نے کشتی بنائی تھی، اسی طرح سے باقی کام تھے. تو میں اپنے محترم مہمانان گرامی کو بھی آپ کے سامنے دعوت دوں گا. جناب محترم سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان ہیں خادم حسین عادی صاحب ایڈوکیٹ، تو تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے بچوں اور اساتذہ کرام کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے. جناب پرنسپل صاحب، سکول انتظامیہ اور میرے معزز دوستوں، مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے. زیادہ بٹ صاحب بھی مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے بچوں کے لیے. یہ صرف کتابی جو علم ہے، آج کل جو دور ہے وہ اسکلز کا دور ہے. یہ پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے، بچوں کو پروفیشنل بنانا چاہیے. اور میں انشاءاللہ میرے لائق جو بھی اس معاملے میں خدمت ہوگی میں حاضر ہوں گا. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ماڈل ہے جو جاپان نے اڈاپٹ کیا تھا تو وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. اسمال چیپ ان پٹ اور کاسٹ جو ہے وہ ہائی آؤٹ پٹ، کہ ہم ان پٹ کیا دے رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل کتنے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں، اور اس سے جو ایفیکیسی ہے، جو ہماری کسی بھی پروڈکٹ کی ایفیشنسی ہے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کے اوپر کھڑے ہیں. ابھی ہم نے انٹریکٹ کیا ہے، بچوں کے پوسٹر کلرز دیکھے ہیں، جو فزکس کے ہمارے سر تھے آنریبل، ان سے ہم نے انٹریکٹ کیا ہے. اس کے اندر ہم نے 2-3 جو ہے وہ ماڈل دیکھے ہیں. بلٹ ٹرین کا انہوں نے ہمیں بتایا ہے. میری بہنوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے جس کے اندر ہم نے ہوم میڈ جو فاسٹ فوڈ ہے، جس کے اندر پیزاز اور سموساز، اس کے علاوہ آرٹی کرافٹ، جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو ہے وہ مالا مال کیا ہے وسائل سے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن، اس کا وسائل کو جو ہے وہ بروئے کار آپ نے عمل میں کیسے لے کر آنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ آج جو کریٹیوٹی کا ماڈل اس انسٹیٹیوٹ میں آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنٹسٹ کس کا نام ہے؟ سائنٹسٹ نام ہے کریٹیوٹی کا. رٹا مارنے کا نام سائنس نہیں ہے کہ جو ماڈل یا جو ایکویشن میں نے پڑھی ہے یا جو میں آئنسٹائن کے ماڈل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹلائزیشن آف دا ورلڈ، کہ ہم کتنی اسپیڈ سے یہ دنیا جدیدیت کی طرف جا رہی ہے. تو ہم نے اس چیز، کیونکہ دنیا کے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو انیشیٹو آج لیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ینگ اسکالر کا، اس کو آل اوور ادر انسٹیٹیوٹ اس ماڈل کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی دی ہوئی ہے. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ سائنس کے، اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں، اس کے اندر پلس جو ہے وہ کاسٹ لیبر جو ہے وہ ہمارے یہاں کے اوپر چائنا نے آج دنیا میں جو ترقی کی ہے وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کی ہے. یہی ماڈل چائنا نے اپنایا ہے. جاپان نے جو ہے اسی ماڈل کو اپنایا ہے. جاپان کئی دفعہ زلزلوں میں تباہ ہوا ہے، لیکن وہ ہر دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ جو 1-2 ایٹم بم حملے بھی ہوئے، لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایز اے قوم کسی منزل کو اچیو کرنا ہے، انڈیویجول کے طور پہ نہیں، ایز اے قوم ہم نے کسی چیز کو اچیو کرنا ہے، تو وہ یہی ماڈل ہے سر. اور اقبال نے جو فرمایا تھا وہ کریٹیوٹی کے حوالے سے ایک شعر ہے، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جب آپ روز ریفارمز کریں گے، آپ روز اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کریں گے، آپ روز جو ہے وہ اپنے علم میں اضافہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو لیول ہے پبلکلی، جو آپ کا لیول ہے اپنے اکیڈیمکلی، جو آپ کا لیول ہے ماڈرن ٹیکنالوجی دنیا کے ساتھ، اس کے اندر آپ
کمپیٹ کرتے جائیں گے. اور اگر آپ اپنے وہ کنزرویٹو ماڈل پہ چلے گئے یا ٹریڈیشنل لائف سٹائل پہ چلے گئے کہ جی ساڈے بڑیاں نے بھی آئی کتاباں پڑھیاں نے, اگوں سی بھی آئی کتاباں پڑھیاں نے, تو وہ ایک دوست کی بات تھی کہ یار اگر 40 سال پہلے آپ کے ابا جی نے بھی وہی بکس پڑھی ہیں اور آپ نے بھی 20 سال 10 سال بعد وہی بکس پڑھی ہیں, تو پھر آپ کی تو ایک نسل نے کچھ نہیں سیکھا. تو ہم نے روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے. ہمارا ان انسٹیٹیوٹس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم روز اپنے نالج کو امپروو کریں. اور انشاءاللہ یہاں پہ میرا رابطہ رہے گا. عابد صاحب میرے محترم ہے, سر سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے اور یہ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے لیے میکسیمم میں نے سر سے یہ کہا ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور NCA, وہاں سے بھی اگر آپ کہیں تو آئی کین ہیلپ یو کہ وہاں کا وقت, وہاں کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی سینئر ڈیمونسٹریٹرز ہیں جو ٹیچرز ہیں, وہ آگے بچوں کو اس ماڈل کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینرشپ پروگرام کے اندر کوئی آپ کو مزید آپ کا نالج انہینس کر سکے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو بہترین ہے. یا آپ لوگوں کا اگر کوئی ڈیلیگیشن, آپ لوگوں کا اسٹاف, آپ لوگوں کے نمبر آف اسٹوڈنٹس کسی انسٹیٹیوٹ UET میں جانا چاہتے ہیں, سر جیسے فزکس کے, اس کے علاوہ کوئی بھی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کوتھم میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ بچوں کو کھانا شانا جو ہے وہ پکایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے, کوکنگ یا ہوٹل مینجمنٹ یا اسکلس, تو آپ میرے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کریں گے. پاکستان زندہ باد. سے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہم اکثر گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں وزٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ پہلا اسکول ہے جس نے باقاعدہ طور پر صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایک پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا. ویسے تو دوسری لیول پہ, پارشلی لیول پہ آج کل حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام اسکول ہی کر رہے ہیں. اسے ہم نے میٹرک ٹیک قرار دیا. آپ کے نالج میں ہوگا جو خاص طور پر میٹرک کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں, آج کل سبجیکٹس کا کمبینیشن جو ہے وہ پہلے 2 یا 3 4 سبجیکٹس کا کمبینیشن متعارف کرائے جا چکے ہیں حکومت پنجاب میں, تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر نالج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے بچے کو, اور بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. تو آپ نے تو ماشاءاللہ سر باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کیا اس پروگرام کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ کے اسکول کے لیول پہ اور آپ کو دوسرے اسکولوں میں بھی یہ پروگرام پروان چڑھے. اور یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. جیسا کہ بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ تعلیم جو ہے, میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر کوئی مکمل انسان ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان پر قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق ہے, نالج کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ تھی اقرا. اقرا بسم ربک الذی, پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوا ایک سٹیج پہ آ کے کہ ہم نے مذہب کو اور سائنس کو سیپریٹ کچھ لوگوں نے کر دیا. جو مذہب کی پیروی کرنے والے تھے لوگ, جو زیادہ مذہبی تھے, انہیں قدامت پسند کا نام دے دیا گیا, اور اسی لیے ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے. قرآن پاک کے اندر بارہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو تسخیر کرو, مسخر کرو, انویسٹیگیشن کرو, تحقیق کرو. تحقیق پر جتنا زور اسلام کے اندر دیا گیا کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سائنس کی بنیادیں جو ہے وہ اسلام کی مرہون منت ہے. ہمارے سائنس کے
جو پرومیننٹ سبجیکٹس ہیں، ڈومینیٹڈ سبجیکٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی بنیادیں اسلام نے رکھی. کیمسٹری کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، فزکس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، ڈاکٹری کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، میڈیکل کی. میتھمیٹکس کی بنیاد مسلمان ریاضیدانوں نے رکھی. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آج وہی کتابیں، وہی بکس ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی، دانشوروں کی کتابیں جو آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan.